اس لیے ماہ سفر المظفر کو، یہ جو سفر کا مہینہ ہے، زمانۂ جاہلیت میں بھی اس مہینے کو نحوست کا یا آفات اور مصیبتوں کے نزول کا مہینہ سمجھتے تھے۔ اب وہ بات جو اسلام نے آ کر جس کا رد کیا، جس کی نیک کھڑی کی کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور وجہ کیا تھی کہ جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سفر سے پہلے 3 مہینے مسلسل ذیقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے مہینے۔ قرآن نے کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ومنها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ایک مہینہ رجب کا جو الگ ہے، باقی 3 مہینے اکٹھے۔ اب جب حرمت والے مہینے آتے تھے تو یہ سارے لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، یہ چوری نہیں کرتے تھے، یہ ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، یہ بدماشی نہیں کرتے تھے، کسی کا حق نہیں کھاتے تھے، اور ان حرمت والے مہینوں کی وجہ سے یہ رک جاتے تھے، کاروباری سرگرمیاں روک دیتے اور عبادت میں مصروف ہو جاتے، نیکی میں مصروف ہو جاتے۔ اب جب 3 ماہ مسلسل یہ گھر بیٹھے، 3 ماہ مسلسل ساری معاشی اور معاشرتی سرگرمیاں معطل ہو گئی، جنگیں رک گئی۔ اب 4تھا مہینہ جب شروع ہوا، وہ سفر کا مہینہ تھا۔ اب سفر کے مہینے میں گھروں کے گھر خالی ہو جاتے ہیں، جو تاجر ہیں وہ گھر خالی کر کے تو چلے جاتے ہیں سفر تجارت پر، جو مجاہد ہیں، جنگجو ہیں، وہ گھر چھوڑ کے تو جنگوں میں چلے جاتے ہیں، جو چور ڈاکو لٹیرے ہیں وہ مار داڑ کرتے، وہ گھروں کو لوٹتے، وہ لوگوں کو قتل کرتے، وہ مال غصب کرتے۔ تو یہ جو 3 مہینوں کے بعد یکدم ایک چیز ایسی مار داڑ کی کیفیت ہوتی، اس وجہ سے ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو سفر ہے نا، یہ تو بڑا منحوس ہے۔ جیسے سفر آتا ہے تو ہمارے ماں میں ویسے لوٹے جاتے ہیں، گھروں کے گھر خالی، گھر ہے جس میں 3 ماہ مسلسل لوگوں کی کثرت ہو، سارے گھر کے افراد جمع ہو، اکٹھے ہو، رونق ہوتی ہے۔ پھر اچانک جب سارے اپنے اپنے کاموں پر چلے جا رہے ہیں، اپنے اپنے وطنوں کو یا اپنے اپنے کاروباری معاملات پر چلے جائیں تو گھر خالی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کوئی دوسرے آ گئے، دیکھو گھر سارا خالی ہو گیا۔ پھر وہ چور ڈاکو لٹیرے لوٹنا شروع کر دیتے۔ اس لیے سفر کا لفظی معنی ہے خالی ہونا۔ تو سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ 3 مہینے حرمت والے گزرنے کے بعد جب نئے سرے سے سرگرمیوں کا آغاز ہوتا تو بستیوں کی بستیاں خالی ہو جاتی، گھروں کے گھر خالی ہو جاتے، اور اوپر سے جب ان پر مصیبتیں آتی، آفات آتی، انہوں نے کہا یہ آفتوں کا باعث سبب جو ہے یہ سفر کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ فرمائی، آپ نے فرمایا ولا عدوہ ولا تیلتا ولا حامتا ولا سفر، یہ جو تم پانسے کے تیر ڈالتے ہو، یہ جو قرآن نازی کرتے ہو، قرے ڈالتے ہو، یہ جو قسمت پوریاں بناتے ہو، یہ ساری کی ساری اسلام میں جائز نہیں ہے، اور ان میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ رسول اللہ نے بتایا، قرآن نے بتایا، اور اس بات کا عقیدہ دیا کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، سفر کے مہینے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور بتایا کہ اسلام میں کوئی شے منحوس نہیں، ایک ہی شے اسلام میں منحوس ہے، وہ ہے گندا کردار، وہ ہے جھوٹ، وہ ہے کم توڑنا، یہ منحوس ہے۔ وہ ہے ناحق اور ناجائز مال کھانا اور غصب کرنا، یہ ہے منحوس، اور یہ ہے نحوست، جس کے بارے میں
یہ رسول اللہ نے بتایا، اور میرے آقا نے ایک موقع پر فرمایا التجارۃ شرک، التجارۃ شرک، التجارۃ شرک، 3 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے،